الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ شروع ہوا ہے جو سراسر مغفرت کا عشرہ ہے. روزانہ اللہ تبارک و تعالی سینکڑوں کی تعداد میں بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جیسے بار بار یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب کسی کو بخشنے کا ارادہ فرماتے ہیں، کسی کے مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں. جیسے رمضان کا مہینہ دے دیا، اور رمضان کا پہلا عشرہ جو گزرا ہے وہ رحمت کا عشرہ تھا. اب یہ دوسرا عشرہ شروع ہوا ہے مغفرت کا عشرہ. مغفرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے. اسے اس وقت پتہ چلتا ہے جب آدمی کسی مقدمے میں پھنس جائے اور سزا کا فیصلہ ہو جائے، سولی کا فیصلہ ہو جائے، پھانسی پہ چڑھانے کا فیصلہ ہو جائے یا گولی مارنے کا فیصلہ ہو جائے. اب عین وقت میں وہ تختے دار پر کھڑا ہو، سولی کے تختے پر کھڑا ہو، اور پیچھے جلاد تلوار لیے کھڑا ہو، پیچھے جو ہے جلاد بندوق لیے کھڑا ہو. کبھی آن کی آن میں گولی چلے گی اور اس کی جان ختم ہو جائے گی، اس طرح اس کی سزا پوری ہوگی. اب ایسے وقت میں کوئی کہہ دے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو بتاؤ اب اس کے لیے کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی. خوشی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ جان ہاتھ میں آ گئی ہے. جو جان چلے جانے والی تھی وہ جان اب دوبارہ ہاتھ میں آ گئی. تو یہ ہے معاف کرنا، بخشش کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرنا بہت پسند ہے. پیاری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم انکا عفو، اے اللہ
تو بے شک بہت معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ جو معافی کا اعلان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں میں ان بندوں سے فرمایا جو بدلہ لے سکتے ہیں۔ فرمایا تم بدلہ تو لے سکتے ہو، لیکن اگر تم نے معاف کر دیا تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ ایسی ایسی سزائیں جن کو دینا ضروری تھا، بدلہ لینا ضروری تھا، اللہ والوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بڑے سے بڑے جابر کٹر دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا، کوئی تمہیں سزا نہیں دے گا، سب کے سب معاف کر دیے گئے۔ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے اس میں، ابو سفیان ہے، شیبہ ہے، یہ سب بڑے سے بڑے دشمن ہیں، کٹر دشمن۔ شیبہ مکے کی چابیوں کا ذمہ دار تھا، متولی تھا وہ، کعبۃ اللہ کی چابیاں اس کے ہاتھ میں تھی۔ شروع زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی خواہش کی، تو اس شیبہ نے چابیاں دینے سے انکار کر دیا کہ میں چابیاں نہیں دوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ شیبہ ایک وقت وہ ضرور آئے گا کہ ایک دن یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور تم سامنے کھڑے ہو گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا شیبہ سامنے کھڑا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی چابیاں ہیں، شیبہ دیکھ رہا ہے، اس انداز سے کھڑا ہوا ہے کہ حضور آپ جو بدلہ لینا چاہیں لے لو، میں اس کا مستحق ہوں، میں اسی کا لائق ہوں۔ تو قربان جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل تھے، اتنے مہربان تھے کہ چابیاں دوبارہ شیبہ کے ہاتھ میں واپس دی۔ شیبہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب یہ چابیاں تم رکھو اپنے ہاتھ میں، اور آگے پیشین گوئی فرمائی قیامت تک یہ تمہارے خاندان میں ہی چابی رہے گی، دوسرا کوئی نہیں لے گا، قیامت تک۔ تو آج بھی شیبی خاندان کے ہاتھ میں چابی ہے، کوئی نہیں لے سکتا چابی۔ بڑے سے بڑے بادشاہ آ کر چلے گئے، حکومتیں بدل گئیں، خلافت کا دور بدلا، ملوکیت کا دور آیا، پھر اب بادشاہت کا دور چل رہا ہے، اب آل سعود کا دور چل رہا ہے، حکومتیں بدل گئی، کیفیتیں بدل گئی، لیکن چابی شیبی کے ہاتھ سے لینے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ آقا نے فرما دیا قیامت تک تیرے ہاتھ میں چابی رہے گی، کوئی نہیں لے سکتا۔ یہ معافی کا اعلان ہے، تو اس سے بڑا کوئی مہربان ہو سکتا ہے کہ معاف بھی کر دے اور چابی بھی دے دے ہاتھ میں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، جب میں نے معاف کر دیا دفع ہو جا، یہ نہیں کیا آپ نے، معاف بھی کیا، دوبارہ کعبۃ اللہ کی چابی ہاتھ میں دی، اور یہ بھی فرمایا قیامت تک تیرے ہی خاندان میں چابی چلے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف کرنا کیا تھا؟ پسند تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی معاف کرنا بہت پسند ہے، معاف کرنا، اسی لیے یہ مغفرت کا اشرا ہے۔ اور بندوں سے بھی اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ تم بھی معاف کر دو۔ تمہارے بڑے سے بڑے دشمن ہوں گے، تمہارے گھروں میں اڑوس پڑوس میں لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، دو لوگوں نے تمہیں تکلیف دی ہوگی، اور تمہارے دلوں میں بدلہ لینے کا جذبہ ہوگا۔ بدلہ لینے کا جذبہ اپنی جگہ، اللہ کو پسند یہی ہے کہ تم کیا کر دو؟ معاف کر دو، معاف۔ آج چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میاں بیوی میں جھگڑا، خاندان میں جھگڑا، ہر جگہ سوسائٹی میں جھگڑے، ہر جگہ
چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر سے نکال دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسجد سے نکال دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی ادارے سے نکال دیا، فیکٹری سے نکال دیا، کمپنی سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ فرمایا کلکم خطاؤون، تم سب کے سب خطا کار ہو، غلطیاں تمہارے سے ہوں گے، فرشتوں سے نہیں ہوں گے، غلطیاں تو تمہارے سے ہی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں مادے رکھے، اچھائی کا ہی مادہ رکھا ہے، برائی کا بھی مادہ رکھا ہے۔ تو انسان سے غلطیاں ہوں گی، تو اس میں بہترین آدمی کون ہے؟ جو غلطی کو مان لے، معافی مانگ لے۔ اور اس سے بہتر انسان کون ہے؟ جو سامنے والے کی غلطی کو قبول کر لے اور معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو بہت بڑا بزرگ معاف کرنے والا ہے۔ تحب العفو فاعف عنی، تو معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر۔ یہ معافی کا اشرا ہے، مغفرت کا اشرا ہے۔ جن جن باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، وہ کام ہمیں اس اشرے میں کرنا ہے۔ صرف معاف کرو بولنے سے معافی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کام کے کرنے سے معافی کا اعلان فرمائے ہیں، وہ کام ہمیں کرنا ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جی 5 وقت کی نمازیں ہمیں پڑھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ روزے کے بارے میں فرمایا بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تو افطار کے وقت میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ روزے رکھنا چاہیے۔ تراویح کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اخلاص سے تراویح کی 20 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ایک ایک سجدے کے بدلے 1,500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور تراویح میں کتنے سجدے ہیں؟ جی 40 سجدے ہیں۔ تو اندازہ لگاؤ ایک ایک سجدے کے 1,500 نیکیاں، 40 سجدوں کے ہو گئے 30، جی ہاں 60,000 سے زیادہ ملیں گے۔ کون دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو جو کام اللہ کرنے کو بول رہے ہیں وہ کام کرو، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، صرف زبانی جمع خرچ، اے اللہ معاف کر دے معاف کر دے، اتنا کہنے سے ہم بھی تھوڑی معاف کر دیں گے سامنے والے کو۔ جب ہم معاف نہیں کرتے تو خدا کیسے معاف کرے گا؟ اور آگے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے مال کو بھی پاک کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کو بھی پاک بنا دیتے ہیں۔ تو مال کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا۔ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 50، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ شہادت کی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پہلا ہے۔ دوسرا فرمایا اقام الصلاۃ، نماز ادا کرنا۔ تیسرا فرمایا ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا فرمایا صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ پانچواں فرمایا حج البیت، خدا کے گھر کا حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ایک پر بھی عمل نہیں کریں گے مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ رمضان مبارک میں عام طور سے ہمارے مسلمان
زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ رمضان کی عبادت ہے، حالانکہ زکوٰۃ رمضان کی عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ مستقل عبادت ہے۔ جب بھی کسی مالدار کے مال پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ رمضان میں ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں ملتی ہیں، اس لیے مسلمان چاہتا ہے کہ میں رمضان میں زکوٰۃ ادا کروں تاکہ میری زکوٰۃ کا ثواب 70 سے زیادہ ملے، اس لیے لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کی عبادت زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ مستقل عبادت ہے، رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ اس لیے بعض جگہ دیکھا گیا رمضان کے بعد جب کوئی زکوٰۃ مانگتا ہے مدرسے والے کوئی ادارے والے تو بولتے ہیں اب تو کہاں ہے رمضان، رمضان تو چلا گیا، رمضان چلا گیا تو کیا ہوا، زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ رمضان کی عبادت نہیں ہے، مستقل عبادت ہے۔ اور جس مالدار پر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اسے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اب مالدار کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں مالدار بولے تو عام طور سے لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی آتا ہے، صرف اس کو مالدار نہیں بولتے، یہ بھی مالدار ہے، لیکن شریعت کی نظر میں مالدار کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی نظر میں مالدار اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس اتنا مال ہو کہ ان پیسوں سے 612 گرام چاندی خرید سکتا ہو۔ 612 گرام 612 گرام اگر وہ چاندی خرید سکتا ہے، 52.5 تولہ، تو وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ ضرورت اصلیہ سے، کھانے پینے سے، پہننے اوڑھنے سے، مکان سے، دکان سے، سواری سے بچ کر جو مال اتنا ہے کہ جس سے 612 گرام چاندی آدمی خرید سکتا ہے، اتنے پیسے، یا چاندی ہے یا زیور ہے یا پیسے ہیں، تو وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ زکوٰۃ کے عنوان پر بات چل رہی ہے، ذرا دھیان سے غور سے بات سننا تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ذرا بھی اونگ آ گئی، سر جھک گیا تو زکوٰۃ کا مسئلہ غلط سمجھیں گے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے بیان ختم ہونے تک نہ سر نیچے جھکاؤ نہ نظر نیچے جھکاؤ، مجھے دیکھو، غور سے بات سنو تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ شریعت کی نظر میں مالدار کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی نظر میں، اللہ اور رسول کی نظر میں ہر وہ شخص، ہر وہ عورت مالدار ہے جس کے پاس پیسوں کی شکل میں یا زیور کی شکل میں یا سکوں کی شکل میں یا بسکٹ کی شکل میں یا سونے کی شکل میں یا چاندی کی شکل میں اتنا مال ہو جس سے 612 گرام چاندی خرید سکتا۔ فرض کیجئے 612 گرام کی قیمت مثال کے طور پر 30,000 روپے پڑتے ہیں، قیمت آج کی کیا ہے وہی اعتبار ہوگی، میں مثال دے رہا ہوں۔ اگر کسی کے پاس 35,000 روپے ہے، کھانے پینے کی ضروریات سے بڑھ کر، اپنے دیگر جو بھی اصلی حاجتیں ہیں اس سے بڑھ کر ہیں، ہم نے وہ پیسے اٹھا کے بینک بیلنس میں رکھا ہے اور ان پیسوں پر سال گزر گیا ہے، تو اب وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے، اب اسے 30,000 روپے کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ کسی عورت کے پاس زیور ہے، ماشاءاللہ کسی عورت کے پاس نہیں، ہر عورت کے پاس ہے، تقریباً ہر عورت کے پاس، گھر میں 4 عورتیں رہتی ہیں، بہو ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، تو سب کے پاس ماشاءاللہ زیور ہے۔ تو یہ جو زیور ہے اگر خالص سونا ہے تو سونے کا نصاب دیکھیں گے، خالص سونا نہیں ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑے پیسے، تو تھوڑے سونے، تھوڑا چاندی، تھوڑا پیسہ، اس کو کیا کریں گے، تینوں کو ملا کر ایک ریٹ لگائیں گے۔
اب وہ ریٹ چاندی کے ریٹ پر پہنچ رہا ہے تو اس پوری مالیت پر زکوٰۃ فرض ہو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو ضروری ہے کہ وہ سونا کتنا ہو؟ 7.5 تولہ، یعنی 80 پر 7 گرام 612 ملی گرام، 648 ملی گرام. یا یوں کر لو کہ 88 گرام سونا ہو، 80 پر 8 گرام. خالص صرف سونا ہے اس کے پاس تو 80 پر 7 گرام سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض. 80 پر 7 گرام سونا نہیں ہے، 80 پر 6 گرام ہے تو صرف سونے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی ہمارے علماء فقہا کہتے ہیں 80 پر 6 گرام سونا کسی کے پاس ہے تو وہ چاندی کے ریٹ پر حساب لگا کر اس کی بھی زکوٰۃ نکال دیں تاکہ عذاب سے بچ جائے، کیونکہ چاندی کا نصاب تو پورا ہو رہا ہے. ایک بات یاد رکھیں، زکوٰۃ کے حکم میں اصل 2 مال ہیں، ایک سونا ایک چاندی. اس کے بعد جو کیش ہے نا، نقد، اس کیش کو یا تو سونے کے ساتھ جوڑیں گے نہیں تو چاندی کے ساتھ جوڑیں گے. علماء نے تو چاندی کے ساتھ ہی جوڑا ہے تاکہ فقیروں کا بھلا ہو جائے، غریبوں کا. سونے کے ساتھ نہیں جوڑا ہے کیونکہ کم نصاب جب جلدی پورا ہو رہا ہے تو کم نصاب سے زکوٰۃ نکال دو، بڑے نصاب کا انتظار مت کرو، تو چاندی کے حساب سے نکال دو. تو 612 گرام کی قیمت مثال کے طور پر 30,000 روپے ہیں تو 30,000 روپے میرے پاس کیش ہے جو قرض سے ہٹ کر ہے، میرے اوپر قرض بھی نہیں ہے اور ضرورتیں بھی ماشاءاللہ پوری ہو رہی ہیں. پورے ہوتے ہوتے بچتے بچتے میرے پاس اب 30,000 روپے ہیں جس پر سال گزر گیا ہے تو مجھے زکوٰۃ دینا فرض ہے. اب گھروں میں، الماریوں میں، تجوریوں میں یہ جو زیور رکھے ہوئے ہیں اس کی کئی شکلیں ہیں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ زیور ماں کی طرف سے ملا ہے اور سسرال کی طرف سے بھی ملا ہے، اب اس میں کیا کرنا ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ زیور چاہے ماں کی طرف سے ملا ہو یا ساس کی طرف سے ملا ہو، یہ دیکھو کہ زیور کا مالک کون ہے. اگر لڑکی کو ہم نے مستقل مالک بنا دیا ہے تو لڑکی پر زکوٰۃ فرض ہوگی. زیور کا مالک تو باپ ہے، صرف بیٹی کو پہننے کے لیے دیا ہے تو زیور کی زکوٰۃ باپ ادا کرے گا. یہ بات سمجھو اچھے طریقے سے. مالیت پر زکوٰۃ اسی پر فرض ہوگی جو جس کا مالک ہے. عاریتاً پہننے دے دیا، مالک تو باپ ہے تو باپ پر زکوٰۃ فرض ہے، بیٹی پر نہیں. لیکن بیٹی پر ہم نے مالک بنا کے دے دیا تو بیٹی پر فرض ہے، باپ پر فرض نہیں. ادھر زیور کی مالک بیوی ہے تو بیوی پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، شوہر پر نہیں. اگر شوہر اپنی طرف سے دے رہا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن شوہر پر ضروری نہیں ہے. بیوی کیا کرے گی؟ اپنا زیور بیچے گی اور جتنی زکوٰۃ کی مقدار بن رہی ہے اتنی مقدار زکوٰۃ ادا کرے گی. تو لوگ پوچھتے بیچتے بیچتے زیور ختم تو ہو جائے گا؟ ختم نہیں ہوگا. جتنا بھی آپ بیچ لو اتنا زیور تو بچے گا جتنی مقدار شریعت میں چاہیے. اگر 87 گرام تک ہے تو زکوٰۃ فرض، 87 گرام سے کم ہو گیا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. تو سونا تو بچ جائے گا اتنا، آپ کے پاس بیچنے کی ضرورت نہیں رہے. تو ہر ایک کے پاس کم از کم 7 تولہ سونا تو رہے گا، اسے بیچنے کی نوبت نہیں آئے گی. لیکن ایک بات یاد رکھو، زکوٰۃ ادا کرنے سے کوئی بندہ آج تک کنگال نہیں ہوا. زکوٰۃ نہ دینے والے کنگال ہوئے ہیں، سڑک پر آئے ہیں. زکوٰۃ دینے والے آج تک روڈ پر، سڑک پر نہیں آئے ہیں. ہم بھی ہسٹری ہے، اٹھا کے دیکھو. جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی وہ لوگ آئندہ کل زکوٰۃ مانگنے والے بن گئے. زکوٰۃ دینے کی طاقت دی، زکوٰۃ نہیں دی تو کل اللہ نے تختہ ایسے الٹ دیا کہ آج وہ زکوٰۃ مانگنے والے بن گئے. زکوٰۃ دو بھائی مجھے، میں خود مجبور ہوں. اب جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی انہیں زکوٰۃ مانگنے کی نوبت نہیں لائے گی. زکوٰۃ دے دو. بہت سارے لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو مصیبت سمجھتے ہیں.
اور زکات دینے میں یہ گرانی محسوس ہوتی ہے، اور لوگ زکات بول بول کے دیتے ہیں، احسان جتا کے دیتے ہیں۔ یاد رکھو، کوئی زکات لینے والا آپ کو مل گیا تو زکات لینے والے کا آپ پر احسان ہے، آپ کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ زکات دے کے احسان کر رہے ہیں۔ ہم زکات دے کر احسان نہیں کر رہے ہیں، وہ زکات ہماری لے رہا ہے، اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ یہ تو فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے۔ ہم زکات دے کر کسی غریب پر، کسی فقیر پر احسان نہیں کر رہے ہیں، وہ ہماری زکات لے رہا ہے، ہم پر احسان ہو رہا ہے۔ ورنہ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ زکات کے پیسے لیے پھریں گے، زکات لینے والا کوئی نہیں ملے گا، وقت آئے گا۔ تو دوستوں، زکات اسلام کا ایک فریضہ ہے، عبادت ہے، اور ایک مخصوص مقدار ہے جو شریعت میں دی جاتی ہے، اور وہ علماء سے، مفتیان اکرام سے معلوم کرنا ہے۔ ایک آدھ پاؤ گھنٹے کے بیان میں زکات کے سارے مسائل بیان نہیں ہو سکتے۔ ہر ایک کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کی کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ جاؤ علماء اور مفتیان اکرام کے پاس جا کے اپنا پورا حساب کتاب رکھ دو، اور وہ ان سے پوچھو کہ میرے اوپر زکات فرض ہوئی یا نہیں ہوئی۔ کن مالوں پر زکات فرض ہوتی ہے؟ سونا، چاندی، نقد کیش، اور سامان تجارت۔ سامان تجارت یعنی ہر وہ مال جو ہم نے تجارت کی نیت سے خریدا ہے، بزنس کی نیت سے خریدا ہے۔ بزنس کی نیت سے اگر آپ نے اسکراپ مال خریدا ہے تو اس کی مالیت پر بھی زکات فرض ہے۔ بزنس کی نیت سے اگر ہم نے فلیٹ خریدا ہے، زمین خریدا ہے، تو اس کی مالیت پر زکات فرض ہے۔ حالانکہ یہ تو جائیداد غیر منقولہ ہے، مکانات ہیں، دکانات ہیں، ان کے اوپر زکات نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو اس کی جو مالیت ہے، اس مالیت پر کیا ہے؟ زکات فرض ہے۔ اسی طرح ہم نے مکان کرائے پر دیا ہے تو اس کا کرایہ ماہانہ آ رہا ہے۔ اب وہ کرایہ سال بھر گزرنے کے بعد اتنی مقدار پر ہو گیا جس سے زکات فرض ہوتی ہے، تو ان کرایوں پر زکات فرض ہو جائے گی، کرایہ پر زکات دینا ضروری ہے۔ اس طرح کی مالیت ہے جن پر زکات فرض ہوتی ہے۔ تو ہر مسلمان کو یہ معلوم کرنا، تحقیق کرنا فرض ہے کہ میرے پاس کس قسم کا مال ہے جس پر زکات فرض ہو۔ بہت سارے تاجر احباب، بزنس مین لوگ اپنے تجارت میں سب سے بڑا ایک عذر پیش کرتے ہیں، خرچ کا عذر، کہ وہ شریعت میں ہے کہ وہ جو مال ہے خرچ سے کیا ہونا چاہیے؟ زائد ہونا چاہیے۔ اب یہ جو خرچ کا مسئلہ ہے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، ہر ایک کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ بے شک جب تک مال میں قرض ہے تو زکات فرض نہیں ہے، لیکن قرض بھی کیسا ہو یہ دیکھنا چاہیے۔ اکثر لوگ جو مال خریدتے ہیں قرض میں، تو وہ قرض جو ہے ماہانہ قسط وار ادا کرتے ہیں۔ اگر میں نے 10 لاکھ کا مال خریدا ہے تو میں ماہانہ جو ہے 30,000، 25,000، 50,000 یا 15,000 دیتا ہوں۔ تو وہ جو 10 لاکھ میں نے قرض لیے ہیں، 10 لاکھ کا مال دکان میں لگایا ہے، اب مجھے وہ 10 لاکھ کا قرض ایک مشت نہیں دینا ہے، مجھے کیسے دینا ہے؟ تھوڑا تھوڑا ماہانہ کر کے دینا ہے۔ مثال کے طور پر ہر مہینہ آپ 10-10 ہزار روپے قرض دے رہے ہیں، ادا کرتے آ رہے ہیں، تو سال کے کتنے ہوئے؟ 1,20,000 روپے ہوئے۔ تو 1,20,000 روپے کیا کریں گے؟ اس سال کے مالیت میں 1,20,000 روپے قرض کے نکال دیں گے، 10 لاکھ نہیں نکالیں گے، 1,20,000 نکال دو۔ اب جو بچہ مال ہے اس کے اوپر زکات ہے تو زکات نکال دو۔ یہ نہیں کہ میرے پاس 5 لاکھ روپے ہیں اور خرچ 10 لاکھ روپے ہے، میرے اوپر زکات نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں اور آپ ماہانہ قسط وار 10-10 ہزار روپے ادا کر رہے ہیں، جو سال کی مقدار میعاد بنتی ہے 1,20,000، تو 5 لاکھ میں 1,20,000 نکال دو۔
تو 3,80,000 کی زکات نکالو. یہ آپ پر 3,80,000 کی زکات نکالنا فرض ہے. بہت سارے لوگ یہ کہہ کر ہاتھ دھو لیتے ہیں کہ 5 لاکھ میرے پاس ہیں، 10 لاکھ کا قرض ہے. یہ تو 10 لاکھ کا قرض ہے، آپ ایک مشت دے رہے نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے. تو تھوڑا تھوڑا کر کے جو دے رہے وہ سال کا کیلکولیٹ کرو اسے اور 1 سال کا قرض نکال دو، بقیہ رقم کی زکات نکال دو، تاکہ ہم عذاب سے بچ جائیں، مصیبت سے بچ جائیں. لوگ بڑے بڑے اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں، فلیٹ لے لیتے ہیں لون میں، اور وہ لون کا جو قرض ہے نا 30 مہینے چلتا ہے، 40 مہینے چلتا ہے، اور لمبے لمبے میعاد ہوتے ہیں. تو ان لمبی لمبی میعاد پر 30 مہینے اگر آپ روک لیں گے تو گویا سمجھو آپ 3-4 سال کی زکات نہیں دے پائیں گے. 3-4 سال کی زکات نہیں دے رہے تو ہر سال یہ مال آپ کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مصیبت بن رہا ہے، وبال بن رہا ہے. اس لیے کیا کرو، 30 مہینے کی اگر آپ قسط دے رہے ہیں تو ہر سال 12 مہینے کی قسط کو قرض کا نکال دو، جو بچا ہے اس کی زکات نکال دو. کسی بھی طریقے سے میری زکات ادا ہو جائے، یہ کوشش ہونی چاہیے مسلمان. کسی بھی طریقے سے میں زکات دینے سے بچ جاؤں، اسے مسلمان نہیں کہتے، اسے چور مسلمان کہتے. یہ چور مسلمان ہے، چور دروازہ نکال رہا ہے زکات سے بچنے کی. شریعت کے احکامات پورا کرنے میں چور دروازے نہیں نکالنا ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. بہت سارے مسلمان ہمارے ایسے ہیں جو حرام کو حلال کرنے کے لیے چور دروازے نکالتے ہیں. جیسے آپ نے ایک گھر دے دیا ایک آدمی کو پگڑی میں، ماٹی کیش میں، لیس میں. اب یہ پگڑی حرام ہے، یہ لیس میں دینا حرام ہے، ناجائز ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ ایک چور دروازہ نکالا. کیا چور دروازہ نکالا؟ کہ یہ گھر میں 10 لاکھ کو لیز میں دوں گا، تم کیا کرو 500,000 روپے کرائے میں دے دینا. اب یہ جو 500,000 کرائے میں لے رہے ہیں یہ شریعت کا چور دروازہ ہے. اتنا کر لینے سے یہ 10 لاکھ کی لیز حلال نہیں ہوتی، حرام ہی رہتی. ایسے ایک نہیں میں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں. جو اپنے آپ کو بڑا مسلمان دیندار سمجھتے ہیں، سمجھدار سمجھتے ہیں، عقل والے سمجھتے ہیں، ایسے چور دروازے نکالتے ہیں. اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہت چالاک سمجھتے ہیں، بہت چالاک. شریعت میں چالاکی نہیں چلے گی، شریعت میں فرما برداری چلے گی. شریعت میں اطاعت کرو، اللہ کے حکم کو مانو. ایک بار کیا ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کپڑا پہن کر آئے جس میں ریشم کی دھاری لگی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ موڑ لیا، حضرت عمر کی طرف توجہ نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا ہے. تو کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا عمر تم جو لباس پہن کر آئے ہو اس لباس میں ریشم کے تاگے لگے ہوئے ہیں، اور ریشم مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے. عورتوں کے لیے بھی ایک لمٹ ہے، ایک اندازہ، ایک لمٹ تک جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب یہ لباس ہے. تو سیدھے گھر گئے، لباس اتارا، انگار میں جھونک دیا، چولہے میں پھینک دیا، تندور میں. تو بازو والے نے وہی چالاکی والا ذہن آئیڈیا دیا، حضرت کیا جلدی کرے نا تو، ریشم کا لباس اٹھائے سے انگار میں پھینک دیے. مردوں کے لیے اتنا حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے نہیں، عورتوں کو دے سکتے نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو. ارے احمق، جو بات میرے نبی کو پسند نہیں ہے اس بات کو میں چالاکی کروں، سوچوں کہ مردوں کے لیے حلال نہیں تو کیا ہوا، عورتوں کے لیے حلال ہے عورتوں کو دے دوں، اتنی دیر تک سوچتا عمر کی اتنا کمزور ایمان نہیں ہے عمر کا. ناراض ہوئے حضور، سیدھے لے گئے انگار میں جھونک دیا. تو ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ کہیں اللہ اور رسول ناراض نہ ہو جائے. اللہ رسول. آج سب سے بڑی مصیبت کیا ہے معلوم؟ آج لوگوں کے ناراض ہونے سے ڈرتے ہیں،
اللہ کے ناراض ہونے سے کسی کو ڈر نہیں ہے، کسی کو ڈر۔ فلاں پڑوسی ناراض ہو جائے گا، فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، فلاں سمجھی ناراض ہو جائیں گے، جی فلاں ناراض ہو جائیں گے، سب کو خوش کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ شادی میں دیکھو نا، ہر ایک کو کارڈ دے رہے ہیں، ہر ایک کو بلا رہے ہیں، ہر ایک کو تحفہ دے رہے ہیں، ہر ایک کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں، ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے شادی میں۔ اگر کسی کو خوش کرنے کی فکر نہیں ہے تو وہ اللہ اور رسول کو خوش کرنے کی فکر نہیں ہے۔ شادی میں ڈر رہتا ہے کہ داماد ناراض ہو جائے گا، سسر ناراض ہو جائیں گے، سمدھی ناراض ہو جائیں گے، اللہ اور رسول ناراض ہو جائیں گے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ ارے وہ بعد میں دیکھ لیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ صرف اللہ غفور الرحیم نہیں ہے، شدید العقاب بھی ہے، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا۔ اگر آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، تھوڑی بہت کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے میں غفور الرحیم ہوں، معاف کرتا ہوں۔ آپ زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے ہیں، اللہ کا حکم بھی پورا نہیں کر رہے ہیں، تو اب اللہ کہہ رہا ہے میں شدید العقاب ہوں، میں سخت عذاب دینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں میں فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے سخت وعید ہے، سخت وعید۔ زکوٰۃ نہ دینے کی ایک وجہ ہے، ایک مسلمان زکوٰۃ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فطری طور پر ہر انسان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، کیش سے بہت محبت کرتا ہے۔ کیش اٹھا کو جیب سے دینا تو بہت تکلیف ہوتی ہے آدمی کو، جیب سے۔ دوسرا کیا ہونا دے ڈالتا ہے، ایک وقت کی روٹی دے ڈالتا ہے، کپڑے دے ڈالتا ہے، چیزاں ہونا دے ڈالتا ہے، لیکن جیب سے 2 روپے 4 روپے 100 روپے اٹھا کے دینا کا تو دل مانتا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ مال کی محبت۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے، مال کی محبت۔ دینے دل مانتا نہیں، جس کو دینا ہے اسے دینے بھی دل مانتا نہیں، کیوں؟ مال کی محبت ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ مال کی محبت جو ہے نکالنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، کہ مال کی محبت جو دلوں میں بیٹھ گئی ہے وہ محبت نکالو، کہ جو مال تمہاری ضرورتوں سے زیادہ ہے وہ مال تمہارا تو ہے لیکن تمہارا ہی حق نہیں ہے، اوروں کا بھی حق ہے۔ یہ بتایا ہمارے اسلام میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس 2 کپڑے ہیں، ایک کپڑا اس کا، دوسرا کپڑا دوسرے کا۔ جس کے پاس 2 سواری ہے، ایک سواری اس کی، دوسری سواری دوسرے کی۔ صحابی فرماتے ہیں آپ ایک ایک گناتے گئے، ایک ایک گناتے گئے، میں سمجھنے لگا کہ حضور کے فرمانے کا منشا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو زائد چیزیں ہیں اس میں ہمارا حق ہی نہیں ہے، دوسرے کا ہے۔ تو ہم دیکھو ہمارے پاس کتنے چیزیں ہیں زائد ہیں جن میں ہم اپنا حق جتاتے ہیں، اوروں کا حق پورا نہیں کرتے۔ تو فرمایا ہمارے اسلام میں یہ بات نہیں ہے، مال میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ جب آپ دوسروں کا حق پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، تاریخ گواہ ہے، سینکڑوں واقعات ایسے ہمارے سامنے ہیں کہ اگر تم نے دوسروں کا حق ادا نہیں کیا تو یہ مال دوسروں کے پاس چلا جائے گا، تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ ایک گھر کا واقعہ ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اتفاق سے ان کے کوئی دوست ملنے آ گئے، مہمان آ کے بیوی سے کہا بیگم ہمارے ایک پرانے دوست آئے ہیں، مہمان آئے ہیں مسجد میں، ہماری خواہش ہے کہ ہمارے گھر میں ان کو رات کا کھانا کھلا دیا جائے، روٹی بنا دو۔ تو بیوی ناراض تھی، کہا میں روٹی نہیں بناؤں گی، جاؤ کہیں ہوٹل میں وغیرہ میں کھلا لو۔ ہوٹل تو ہے نا، آج مہمانوں کے کھلانے کا رواج ختم ہونے کی وجہ یہ ہوٹل ہے۔ جب سے ہوٹل شروع ہوئے نا لوگ گھروں میں کھلانا بند کر دیے، گھروں میں کھلانا، یہ ہوٹل شروع ہو جانے کی وجہ سے لوگ گھروں میں کھلانا بند کر دیا۔ تو بیوی نے انکار کر دیا، تو انہوں نے کیا کیا، دوسرے دوست سے بات کی سامنے گھر والے سے، تو وہ تیار ہو گئے، انہوں نے روٹی پکائی اور مہمان کو کھلایا، اور مہمان چلے گئے۔ جب یہ گھر واپس آ کے دیکھا
تو چولہے کھٹری میں کچن میں بیوی سر پکڑ کے رو رہی ہے. جب کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہے؟ میں ناراض تو نہیں ہوں تمہارے سے, تم نے روٹی نہیں کھلایا تو کیا ہوا, سامنے گھر میں نے کھلا دیا, تو تم کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے کہا بات اس لیے نہیں رو رہی ہو, بات یہ ہے تم آئے میرے پاس روٹی بنانے کے لیے, کہا میں نے انکار کر دیا تو تم چلے گئے. تو میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا ہمارے گھر میں, اور جس برتن میں آٹا رکھا ہوا ہے اس برتن سے اتنا آٹا لے گیا سامنے گھر, اور وہ اس کے برتن میں ڈال دیا لے جا کے, اور اس گھر والے نے روٹی پکائی, اس مہمان کو کھلایا. معلوم ہوا کہ جو مہمان کی روزی یہاں تھی اس نے بنانے سے انکار کر دیا تو وہ روزی سامنے گھر میں چلی گئی. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے برتن میں صرف ہماری روزی ہے, دوسرے کی روزی نہیں ہے, دوسروں کی روزی بھی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ آج میں جو نوالا کھا رہا ہوں یہ کس کا صدقہ کھا رہا ہوں. ہم کیا سمجھتے ہیں بیوی بچوں کو ہم کھلا رہے ہیں, تم نہیں کھلا رہے ہو میرے بھائی, بیوی بچوں کا صدقہ تم کھا رہے ہو. تمہیں جو نوکری لگی ہے نا یہ بیوی بچوں کی وجہ سے لگی ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو میں کماتا ہوں میں کھلاتا ہوں؟ نہیں, بیوی بچے نہ ہوتے تو نوکری بھی نہ لگتی, تم خود ڈگریاں لے کے راستوں میں پھرتے. تمہیں نوکری لگی ہے, جو بھی تمہیں روزی مل رہی ہے یہ تمہارے بیوی بچوں کا صدقہ ہے, پڑوسیوں کا صدقہ ہے, مہمانوں کا صدقہ ہے. تو کس سے معلوم کہ یہ آدمی جو کما رہا ہے وہ اپنی روزی کھا رہا ہے یا دوسروں کا صدقہ کھا رہا ہے؟ دوسروں کا صدقہ کھا رہا ہے. نہیں کھلائیں گے تو اللہ اوروں سے کھلائیں گے اور اسے کنگال بنائیں گے. زکوٰۃ ادا کرنے سے کبھی آدمی کنگال نہیں ہوا. تو یہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ ادا کرو, فریضے کو سمجھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے زکوٰۃ ادا کر دیا وہ کامیاب ہو گیا. زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کا میل ہے. جب آدمی مال جماتا جاتا ہے, سیو کرتا جاتا ہے, تو اس مال میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح کا ڈسٹ بیٹھتا ہے, زنگ بیٹھتا ہے, میل بیٹھتا ہے. اس میل کو پاک کرنے کے لیے, گندگی کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ. زکوٰۃ کا معنی ہی کیا ہے؟ عربی میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو. تو جو مال زکوٰۃ میں نکال کے دے رہا ہے 40واں حصہ 2.5 روپے, وہ 2.5 روپے زکوٰۃ ہے. یہ 2.5 روپے 100 روپے میں سے نہیں نکلیں گے تو پورے 100 روپے ناپاک رہیں گے. 2.5 روپے نکل گئے تو 100 روپے کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے. یہ زکوٰۃ دینے کے یہ فائدے ہیں کہ ہمارا مال پاک ہو رہا ہے. تو بولو اس میں زکوٰۃ دینے میں میرا احسان ہے کہ زکوٰۃ فرض کرنے میں خدا کا احسان ہے؟ خدا کا احسان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے لوگ بنائے جو زکوٰۃ لینے کے قابل ہیں, یہ بھی اللہ کا کرم ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہ فقیر ہے, یہ کنگال ہے, اس کو حقیر سے مت دیکھو. یہ جو زکوٰۃ لینے والے آ رہے ہیں ان کو خدا را حقیر مت سمجھو. یہ اللہ نے ان کو آپ کے لینے کے قابل بنایا. اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو تمہاری زکوٰۃ لینے والا کون ہوتا؟ یہ اللہ کا کرم ہے. یہ درجے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, اور یہ تختہ پلٹ بھی سکتا ہے. جو آج زکوٰۃ لینے آیا ہے کل وہ دینے والا بن سکتا ہے, اور جو آج دینے والا نہیں دے رہا ہے کل لینے والا بن سکتا ہے. میاں بیوی آپس میں بات کرنے لگے کہ آج عید کا دن ہے, جمعہ کا دن ہے, کوئی اچھا سا کھانا بنا لیتے ہیں اور دونوں مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں. لو سودا لا کے دیا, مرغن غذا بریانی پلاؤ جو پکانا تھا وہ پکایا. میاں بیوی محبت میں عید کے دن خوشی خوشی کھانے بیٹھے. کھانا شروع کرنا تھا, باہر سے دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی. پوچھا کون ہے؟ باہر جا کے دیکھا تو ایک فقیر کھڑا ہوا ہے. تو اس مالدار کو اتنا غصہ آیا, اتنا غصہ آیا کہ کمبخت ایسے وقت میں بھی مل کے بیٹھ کر کھانے نہیں دیتے تم لوگ, ایسے وقت میں بھی مانگنے آ جاتے ہو, چلو دفع ہو جاؤ. بھکاری کو دفع کر دیا. تو کیا ہوا؟ چلتے چلتے کیا ہوا؟ مالدار کے حالات بدلے, بیپار میں نقصان ہو گیا. اب ایک ایک کر کے بیچتا گیا, جائیدادیں بیچتا گیا, بیچتا گیا, بیچتا گیا. اتنا کنگال ہو گیا کہ بیوی کو بھی نہیں کھلا سکتا. تو بیوی کو اس نے کیا کیا؟ طلاق دے دی, جاؤ تم کسی اور کے پاس خوشی سے رہنا.
چلا گیا. اب وہ بیوی چند سالوں کے بعد دوسرے آدمی سے نکاح کیا، دوسرے مالدار سے. اب ان کے ساتھ بھی ایسی واقعہ پیش آیا. وہ اپنے گھر میں بیٹھے، عید کا دن تھا، کھانا بنایا، کھانے بیٹھے تو اچانک دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. بیوی نے کہا اب میں جاتی ہوں کھانا لے کر. تو بیوی کھانا لے کر باہر گئی خوشی خوشی دینے کے لیے. دروازہ کھولا، سامنے والے پر نظر پڑی، بے ہوش ہو کے گر گئی. بیوی بے ہوش ہو کے گر گئی. شوہر گھبراتا ہوا دوڑ کے آیا، کیا بات ہے، کیوں بے ہوش ہو کے گر گئی؟ ہوش میں جگایا تو پوچھا یہ جو فقیر ہمارے دروازے پر کھڑا ہے یہ میرا پہلا شوہر ہے، یہ میرا پہلا شوہر ہے. مالدار تھا، ارب پتی کروڑ پتی تھا، لیکن اس کے اوپر حالات آئے تو وہ فقیر ہو گیا. تو یہ جو شوہر تھا یہ مسکرا کے کہنے لگا مجھے جانتی ہے میں کون؟ میں نہیں جانتی. تو اس سے پوچھ تیرے شوہر سے کون؟ تو شوہر نے کہا یہ وہی آدمی ہے جو اس سے پہلے ہمارے گھر میں بھکاری بن کے آیا تھا. تو بھکاری کو مالدار بنانا، مالدار کو بھکاری بنانا یہ خدا کے کرشمے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے عقل سے کما رہے ہیں، اپنے ذہن سے کما رہے ہیں؟ نہیں دوستوں، اگر عقل سے بھی کما رہے ہو تو یہ تو سوچو نا عقل کس نے دی؟ عقل کس کی بنائی ہوئی ہے؟ عقل ہماری تو نہیں ہے. اس لیے مال جس کے پاس ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دو، اسی میں عافیت ہے. عقلی گھوڑے مت دوڑاؤ، چور دروازے مت نکالو، بچنے بچانے کے راستے مت ڈھونڈو. یہ ٹیکس نہیں ہے. لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے وہاں بھی چور دروازے نکالتے ہیں، وہ عادت ہو گئی ہے. لون میں گاڑی لے رہا ہے کس لیے؟ ٹیکس سے بچنے کے لیے. میں کیش میں لیا تو ٹیکس دینا پڑتا ہے. لون میں فلاٹ لے رہا ہے ٹیکس سے بچنے کے لیے. تم حکومت کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. حکومت کو دھوکہ دے لو، حالانکہ وہاں بھی جائز نہیں ہے. لوگ کیا بول رہی ہیں حکومت کو دھوکہ دیے جا بھائی، کیونکہ ہمارے ضرورت ہم پورا نہیں کر رہے نا، انہیں ہم نہ دھوکہ دے رہے نا. انہیں دھوکہ دینے سے تمہیں دھوکہ دینا جائز ہوتا ایسا کہیں ہے؟ نہیں ہے. انہیں گالی دیا تو تمہیں بھی گالی دے سکتی ہو، ایسا ہے ہمارے اسلام میں؟ نہیں ہے. انہیں پتھر مارا تو تمہیں بھی پتھر مار سکتی بلکہ اسلام میں ہے؟ نہیں ہے. معاف کر دو، یہ ہے ہمارے اسلام. تو بہرحال زکوٰۃ اسلام کا فریضہ ہے. اس کے سینکڑوں مسائل ہیں، ایک آدھ گھنٹے میں یہ سارے مسائل بیان نہیں ہوتے. خلاصے کے طور پر جیسا میں نے کہا 4 قسم کا مال ہے جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ایک سونا، دوسرا چاندی، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو یا کائن کی شکل میں ہو. تیسرا نقد کیش، چاہے بینک میں ہو. اور اچھا بعض لوگ یہ کیش کیا کرتے ہیں سیو کرنے کے لیے زمین میں ڈال دیتے ہیں. ایک زمین خرید کو رکھ لو بھائی، بینک میں رہتی بھی خطرہ چلو نکو، بینک میں نکو. کیا کرو؟ زمین لے کے چھوڑ دو، جب پیسے بڑھیں گے تب بیچیں گے. تو جو کیش ہم نے زمین میں لگائی ہے اس کیش پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. یہ مت سمجھنا بینک والے تمہارے پاس نہیں آئیں گے، زکوٰۃ والے تو ضرور آئیں گے. کیوں؟ اس زمین کی مالیت پر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے. کیوں؟ نیت پر موقوف ہے نا، کہ آپ نے ضرورت کے لیے خریدی نہیں ہے. کس کے لیے خریدی ہے؟ سیو کرنے کے لیے خریدی ہے. تو پیسہ سیو ہے تو زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ نکالو. زکوٰۃ نکال دو دوستوں، مصیبت سے بچ جاؤ. اگر مصیبت سے نہیں بچنا چاہتے، مصیبت لینا چاہتے ہیں تو یہ مال دنیا میں بھی مصیبت بنے گا اور قیامت کے دن یہ پورا مال ایک سام بنا کر پیش کریں گے، ایک اشدا بنا کر خبر میں پیش کریں گے. اور یہ سام ڈسے گا روزانہ، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں. مجھ سے محبت کرتا تھا نا، مجھے دینے سے تجھے تکلیف ہوتی تھی نا، لو میں تیرا مال ہوں، اب چکو مزہ. ڈسے گا روزانہ 70 بار ڈسے گا. ایک بار ڈسے گا آدمی 70 ہاتھ زمین نیچے اندر جائے گا، وہیں سے اجزا اسے اوپر کھینچ کے لائے گا. دوبارہ ڈسے گا، دوبارہ اندر جائے گا. دنیا میں دھسے نہیں گر کو، بے فکر ہو جاؤ ان کو، خبر میں دھسنا ہے. یہ قوم عاد قوم سمود نہیں، قارون کا دور نہیں کہ اللہ آج بھی لکھپتی کروڑ پتی جو زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے اسے زمین میں دھسا دے. ضروری نہیں، خبر میں تو دھسنا ہے. اس لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی وعید ہے اور فضائل بھی بے شمار ہے. زکوٰۃ دے دو، تم بھی پاک ہو جاؤ گے، مال بھی پاک ہو جائے گا اور ایک کا 70 دے گا.
1 کا 70 خوشی سے زکات دو. جو بھی مانگنے والا آ رہا ہے اسے خوشی سے زکات دو، اسے مت جھڑکو، اسے گھور کے مت دیکھو، اسے برا بھلا مت کہو. وہ جو بھی آ رہا ہے اسے خوشی سے زکات دو کہ وہ آ رہا ہے، یہ خدا کا احسان ہے، خدا کا احسان. اس لیے دوستوں زکات کے عنوان پر 2 باتیں اہم ہیں. ایک زکات کس پر فرض ہے اور ایک زکات کسے دینا ہے. زکات کسے دینا، زکات کا مصرف کیا ہے. قرآن مجید میں زکات کے 8 مصارف بیان ہوئے ہیں، یعنی 8 جگہ آپ زکات کے پیسے دے سکتے ہیں. 8 جگہ. وہ تفصیل ہے، اپنے علماء سے معلوم کریں. انشاءاللہ اگلی جمعہ یہ مصارف زکات پر بات ہوگی تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کس کو زکات دینا ہے، کس کو زکات نہیں دینا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے غلط جگہ زکات دے دیتے ہیں، ہماری زکات ادا نہیں ہوتی. کھلی بات ہے، اگر کوئی آدمی اس کام میں لگا ہوا ہے زکات کے وصولی پر، اگر وہ زکات کے وصولی پر لگا ہوا آدمی جو ذمہ دار ہے، زکات لوگوں کی لے کے مستحق تک پہنچا رہا ہے، چاہے وہ مدرسے کو پہنچا رہا ہو، یتیم خانے کو پہنچا رہا ہو یا کسی بیت المال کو پہنچا رہا ہو، یہ جو زکات وصول کرنے والا آدمی ہے، اگر یہ آدمی تنخواہ پر کام کر رہا ہے اور آپ نے اسے زکات دی تو آپ کی زکات ادا ہوگی. اگر خدا نہ کرے وہ آدمی 50% پر 30% پہ کمیشن پر زکات لے رہا ہے تو آپ کی 50% زکات ہرگز ادا نہیں ہوگی. ان کو زکات نہیں دینا ہے. یہ پہلے تحقیق کرو کہ یہ جو ادارے والے ادھر ادھر سے آ رہے ہیں، آپ کام کس بنیاد پہ کم کر رہے ہیں. کمیشن پر تو ہم آپ کو زکات نہیں دیں گے. آدمی جیسے ہی باہر نکلتا ہے نا تو 2 ہستی نظر آتے ہیں، ایک فقیر نظر آتا ہے، ایک سفیر نظر آتا ہے. اب دونوں خطرے میں کس کو دوں؟ میں کسی کے خلاف بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ فقیرہ سفیرہ مجھے بدوا مت دینا، میں صحیح بات کر رہا ہوں. اگر آپ تنخواہ کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں، ہم آپ کو زکات دیں گے تو ہماری زکات ادا ہوگی. خدا نہ کرے غلط طریقے سے کام ہو رہا ہے تو محتمم بھی ذمہ دار ہے، یتیم خانہ چلانے والا بھی ذمہ دار ہے، مسجد کا ذمہ دار بھی ذمہ دار ہے کہ لوگوں کی زکات ادا نہیں ہوگی. اور قیامت کے دن اس سے پوچھو جو ذمہ دار ہے اس سے. جیسا میں نے کہا زکات کے پیسے مسجد میں نہیں لگا سکتے، مسجد کے عمارت میں نہیں لگا سکتے. مستحق جو بچے ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرنے آ رہے ہیں ان پر لگاؤ، ان کو مالک بناؤ. ہاں مالک بناؤ، یہ اصل ہے، مالک بنانا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی زکات کے پیسے شادی میں دے دیا کہ بریانی پکا کے کھلا دو تو یہ پیسے زکات ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ بریانی کھانے والے کون ہیں؟ فقیر، یتیم، لاچار نہیں. شادی میں تو ماشاءاللہ سب مالدار آ رہے ہیں تو زکات کیسے ادا ہوگی؟ یہ سوچنا چاہیے. شادی میں آپ نے ایک دم سے اٹھا کے زکات میں 5-10 ہزار دے دیے، لے بھائی آپ مزے سے پکا کے کھلاؤ، آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ کھانے والے سب زکات دینے والے ہیں، لینے والے کوئی نہیں ہے. احتیاط کرنا ہے. غریب بچی کی شادی ہے، ارے غریب بچی کی شادی ہے تو آپ غریب بچی کے ہاتھ میں دونوں پیسے. آپ ایسے ہی شادی کی دعوت میں خرچہ اٹھا لیتے ہیں دعوت کا، اب دعوت کا خرچہ کس میں دے رہا ہے؟ انہیں زکات میں سے دے رہا ہے، زکات ادا نہیں ہوگی. تو ایسے بعض مسائل ہیں جو مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. تحقیق کرنا، معلوم کرنا، پھر علماء سے پوچھ کر زکات نکالو. بھائی جب زکات دے رہے ہیں تو صحیح طریقے سے دو نا تاکہ زکات بھی ادا ہو، ہمیں ثواب بھی ملے. غلط طریقے سے زکات دیں گے تو ہماری زکات بھی ادا نہیں ہوگی، ثواب بھی نہیں ملے گا. اس لیے اللہ پاک ہمیں سنی ہوئی باتوں کو سمجھنے کی، زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. زکات کے ایسے اہم مسائل ہم سب کو پوچھ کر معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نادانی اور جہالت اور غفلت، سستی اور کاہلی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ ہر جمعہ ہماری مسجد کے لیے تعاون کرتے ہیں، جھولی میں ڈالتے ہیں، تو اس جمعہ بھی آپ ماہ مبارک مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ جھولی میں ڈالتے ہوئے جائیں. اور میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ جھولی میں زکات کے پیسے نہ ڈالیں، اس کے علاوہ پیسے ڈالیں کہ مسجد کے لیے زکات کے پیسے